بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پڑوسیوں کا اس طرح بھی خیال رکھا کرتے کہ اگر کوئی بھی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت اپنے ہمسایوں کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو یہ تلقین فرماتے کہ جب بھی جانور ذبح ہو تو اس کا گوشت پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کرو۔ اس حوالے سے ایک ایمان افروز حدیث ہم سنتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، اور اس کی راوی حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر مبارک میں ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی، تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بکری کے گوشت میں سے کچھ بچا ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی کہ ہمسایوں کو بھی گوشت دے دینا، تو اس لیے پوچھا کہ اس گوشت میں سے کچھ بچا یا سارا گوشت تقسیم ہو گیا؟ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا الا کتفھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے گوشت میں سے صرف اس کی دستی ہی بچی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کا یہ جواب سنا تو حضور کریم علیہ السلام نے کتنی پیاری تربیت فرمائی، اور یقیناً یہ کلمات تا قیامت آنے والے امتیوں کے لیے درس ہیں، اور ان کے لیے اس میں بہت ہی پیاری سیکھنے کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یوں نہ کہو کہ اس کی دستی ہی بچی ہے، بلکہ یوں کہو کہ بقیہ کلھا غیر کتفھا، کہ اے عائشہ جو کچھ گوشت تم نے اللہ کی راہ میں ہمسایوں کو تقسیم کر دیا، اصل میں تو وہی صدقہ اور وہی نیکی ہی ہمیں کل بروز قیامت کام آنے والی ہے، لہٰذا وہی نیکی بچی ہے، اور سوائے اس دستی کے، یعنی اس دستی کو تو ہم کھا لیں گے اور پھر یہ فنا ہو جائے گی، لیکن اصل اجر و ثواب تو اس گوشت کی تقسیم میں ہے، لہذا یوں نہ کہو کہ صرف دستی بچی ہے، بلکہ یوں کہو کہ باقی سب بچ گیا سوائے اس دستی کے۔ دیکھیے کیسی ہی پیاری سیرت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی، اور کتنی ہی پاکیزہ سوچ ہے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی یہ درس ہے اور یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو انتہائی اہتمام، پیار و محبت سے دینا چاہیے، اور اگر کسی کو کچھ اللہ کی راہ میں دیا تو اس پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے فلاں کو دیا اور ہم نے تو اپنے لیے اتنا ہی رکھا، نہیں، جو ہم نے دیا وہ رب کو راضی کرنے کے لیے دیا، لہٰذا اگر کسی کو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ یا صدقہ و خیرات کرے تو انتہائی ادب و احترام اور خوش دلی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے کہ اصل ہمیں یہی نیکی کل بروز قیامت کام آئے گی، اور جو ہم کھا لیں گے اسے فنا ہو جانا ہے اور نیکی باقی رہنے والی ہے، لہٰذا ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے پیش آنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ہم کوئی صدقہ و خیرات کریں تو وہ بھی کشادہ دلی کے ساتھ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔